بچے کا ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے، بچے کا انجینئر بننا فرض نہیں ہے، بچے کا ادھر آ جائیے امام بننا، مولوی بننا، عالم بننا، مؤذن بننا فرض نہیں ہے، لیکن ہر بچے کا مسلمان بننا فرض عین ہے، فرض عین ہے ہر بچے کا۔ آپ ڈاکٹر بنائیں لیکن مسلمان بھی بنائیے، آپ انجینئر بنائیں لیکن مسلمان بھی بنائیے، آپ اس کو یونیورسٹی میں بھیجیے، کہیں بھیجیے، لیکن اس کو مسلمان بھی بنائیے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم سے پھر سوال کرے گا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، پس پردہ میری محترم دینی بہنوں اور بچیوں، اس موقع پر مجھے
مختصر وقت میں دو ٹاپکس کور کرنے ہیں. ایک تو ایمان کی اہمیت اور حفاظت موجودہ دور میں، اور دوسرا ٹاپک ہے قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. مجھ طالب علم کے لیے ذرا مشکل ہوگی کہ مختصر وقت میں دونوں چیزیں کور ہو جائیں، لیکن کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور مختصر وقت میں کچھ کام کی باتیں اللہ تعالیٰ کہلوا لے. اصل میں ایمان کی اہمیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جس انداز سے کوشش کرنی چاہیے ہم لوگ اس انداز سے کوشش نہیں کر پاتے. جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، کسی کی صحت بہت اچھی ہے، تو اپنے آپ دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی صحت کیوں اچھی ہے. کسی کا مکان بہت اچھا ہے، کسی کی گاڑی بہت اچھی ہے، کسی کا کاروبار بہت اچھا ہے. تو اچھی چیز دیکھ کر کے ہمارے اندر اس حوالے سے ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ نوجوانوں کو دیکھ کر کے خود بھی جم وغیرہ جانے لگتے ہیں اور صحت کے حوالے سے فکر مند ہو جاتے ہیں. تو کسی چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کی افادیت، اور ایک اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان. تو ایک چیز صحت کے حوالے سے میرے دل میں ایک چیز بیٹھی کہ صحت کی اگر فکر نہ کی گئی تو ہم کہاں تک پہنچیں گے، ہمارا کیا حشر ہوگا. تو یہی طریقہ ہوتا ہے، کسی چیز کا یا تو فائدہ دکھلایا جائے یا کسی چیز کے نہ ہونے کا نقصان دکھلایا جائے. اب ایمان کے حوالے سے ہم نہ فائدہ دکھلا پاتے ہیں نہ نقصان دکھلا پاتے ہیں. اس لیے نئی نسل ایمان کو وہ اہمیت نہیں دیتی جو اہمیت دینی چاہیے. ایمان ہوگا تو کیا فائدے ہوں گے، اور ایمان نہیں ہوگا تو کیا نقصانات ہوں گے، یہ ہم نے کبھی پریکٹیکلی بچوں کے سامنے پیش نہیں کیا. اس میں ایک کام یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک چیپٹر صرف اس پر لینا ہے کہ ایمان کے دنیاوی فائدے کیا کیا ہیں، 1 بائی 1 اس میں. اور ایک چیپٹر ہم کو اس پر لینا پڑے گا، اس کا دوسرا پہلو کہ ایمان نہ ہونے کے دنیاوی نقصانات کیا کیا ہیں. میرے لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو میں نے اس میں دنیا جان بوجھ کر کے جوڑی ہے، اس لیے کہ آخرت کا مسئلہ تو یقیناً ہے لیکن وہ بعد میں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دعا سکھلائی ہے قرآن مجید میں، جو سب سے مشہور دعا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا دنیا بھی اچھی مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو دنیاوی اعتبار سے اگر ہم فائدے دکھلائیں گے ایک نئی نسل کو تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ وہ ایمان کی طرف راغب ہوگی. اور دنیاوی اعتبار سے ایمان نہ ہونے کے نقصانات دکھلائے جائیں بچوں کو، تب پھر ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہو ہمیں 1 گھنٹے کی تقریر نہ کرنی پڑے، اور نفع نقصان کا اگر ایک کیلکولیشن سامنے ہو تو بہت سی چیزیں کہے بغیر سمجھ میں آ جاتی ہیں. انسانی فطرت ہے کہ کچھ چیزوں کو انسان کہہ کر سمجھاتا ہے، کچھ چیزوں کو انسان خاموش رہ کر کے سمجھاتا ہے. اب اس میں بہرکیف یہاں پر ہمارے نوجوان بچے ہیں. میں اس وقت چونکہ پہلے ایمان کی ہی بات کر لوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں سمجھائی ہیں، قرآن مجید کا جو مضمون ہے، پورے قرآن کا اگر مضمون میں آپ کی خدمت پہ رکھوں مختصر انداز میں، تو پورے قرآن کا مضمون ایمان ہے، صرف ایمان. پھر ایمان کی شکلیں ہیں کہ اس میں اس کی قسمیں ہیں کہ توحید بھی ہے، رسالت بھی، آخرت بھی ہے، لیکن ایمان قرآن کریم کا مرکزی مضمون ہے. کیوں؟ اس کی وجہ اب آپ آ جائیے. سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اور بغیر سورہ فاتحہ کی ہماری نماز نہیں ہوتی. ہمیں پڑھنی ہے یا ہماری جگہ امام پڑھ دے، نماز فرض ہو
یا نماز واجب ہو یا نماز سنت ہو، بلکہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہونی ہے۔ بقیہ نمازوں میں آپ کو اس بات کی، بقیہ رکعات میں آپ کو اس بات کی اجازت ہے، کچھ اور پڑھ سکتے ہیں۔ فجر میں 2 رکعتیں سنت کی ہیں، دونوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر فرض میں 2 رکعتیں فرض کی ہیں، دونوں میں امام صاحب سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں گے۔ باقی جو ملانے والی صورت ہے اس میں جو چاہے ملا لیں۔ دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ ظہر میں کچھ اور پڑھا دیتے۔ کبھی غور کریے اس مسئلے پر کہ صبح سے شام تک جو نمازیں ہیں ان کی تعداد رکعات کی تقریباً 48 ہے۔ صبح کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، 24 ہو گئی، اور مغرب کے ساتھ عشاء کی 17، 17 7 24 ہو گئی، یہ 48 رکعتیں ہیں۔ ایک بات ذہن میں کبھی کبھی کھٹکتی ہے کہ اللہ میاں، صبح ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی، ظہر میں کچھ اور پڑھ لیتے، عصر میں کچھ اور پڑھ لیتے، مغرب یا عشاء میں کچھ اور پڑھ لیتے۔ اچھا، اس میں نے تہجد اور اوابین یہ نہیں شامل کی، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کو۔ سورہ فاتحہ ہے کیا چیز؟ سورہ فاتحہ کا ایک بہت مشہور نام ہے سورۃ الدعا، یہ سورہ دعا ہے۔ اس میں دعا کیسے مانگی جائے یہ بھی بتلایا گیا، اور کیا مانگا جائے اللہ سے یہ بھی بتلایا گیا۔ اس میں ایک دعا آپ کو بہرکیف ہر حال میں مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہی تو ایمان ہے۔ صبح دعا مانگ رہے ہیں، دوپہر میں مانگ رہے ہیں، عصر میں مانگ رہے ہیں، مغرب میں مانگ رہے ہیں، عشاء میں مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دولت مانگو، اللہ سے عافیت مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، کاروبار مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن نماز کے بعد مانگو۔ یا نماز میں دوسری دعائیں جو قرآن کی ہیں ان کے ذریعے سے مانگ لو، لیکن اس کے پڑھے بغیر چارہ کار نہیں، یہ پڑھنی ہے آپ کو۔ سورہ فاتحہ بہرکیف پڑھنی ہے آپ کو۔ اسی لیے قرآن مجید کی 3 مشہور صورتیں، ایمان، اللہ کا تعارف، سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد وہ بھی سب کو یاد ہے، آیت الکرسی بھی سب کو یاد ہے۔ ان میں کچھ نہیں ہے سوائے ایمان کے۔ قرآن مجید کی جن صورتوں میں اللہ کی وحدانیت، اس کا تعارف، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ صورتیں دوسرے صورتوں سے ممتاز ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں صبح بھی بتاتے ہیں ایمان بہت اہم ہے، دوپہر میں بتاتے ہیں ایمان بہت اہم ہے، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ جیسے کبھی یہاں ہمارے مولانا زبیر صاحب، میں نے وہاں منشی پلیا میں 2 ہفتے یا اس سے زائد جمعے کے دن، جمعے میں آپ دنیا میں کہیں بھی نماز پڑھیں، جمعے کا خطبہ پڑھیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان کی نہیں، دنیا کی، تو آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب کچھ بھی پڑھیں لیکن قرآن کی ایک آیت ضرور پڑھتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہر امام کسی مسلک کا ہو، کسی مسجد کا ہو، کسی ملک کا ہو، اور کچھ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اسے ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو اس میں کیا بتایا گیا ہے، کن چیزوں کے کرنے کی بات کہی گئی، کن چیزوں سے رکنے کی بات کہی گئی، کبھی کبھی اس کو کھول کر کے ذکر کرنا چاہیے۔ اب میں اس مضمون کو نہیں لوں گا ورنہ بات پھیل جائے گی۔ میں ایمان والے مضمون پر ہوں کہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہم میں سے تقریباً سب لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن ترجمہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اب ٹھیک ہے، تشریح ہوگی، تفسیر ہوگی، لیکن جب ترجمہ بتلائیں گے ان کو انشاءاللہ العزیز تو ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا صبح بھی ایمان، دوپہر میں بھی ایمان، تو اس کا مطلب ایمان کوئی بہت خاص چیز ہے۔ اب جب اس طریقے سے بچوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے ایمان کی اہمیت اجاگر کی جائے گی تو انشاءاللہ العزیز نئی نسل اس حوالے سے واقف ہوگی۔ دوسری بات میرے عزیزو،
شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن کبھی ذہن میں یہ خیال نہیں ہے کہ شیطان کس چیز کا دشمن ہے۔ ہماری جان کا دشمن ہے، مال کا دشمن ہے، عزت آبرو کا دشمن ہے؟ نہیں، ان چیزوں کا نہیں ہے۔ اچھا، تیسری چیز، دنیا میں بھی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، کہیں بھی ہوں، وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں۔ ہماری جان کے دشمن نہیں ہے وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پانی منگا لو تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیشہ۔ اگر کوئی بیچارہ مسلمان شیطانی بہکاوے میں آ کر کے عبداللہ نام ہٹا کر کے کوئی اور نام رکھنے کو تیار ہو جائے، تو جو آپ کے دشمن ہیں وہ اس کو تو انعام، اکرام، اعزاز سے نوازنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شیطان ہو یا دنیا میں شیطانی نمائندے ہوں، وہ ہماری جان کے دشمن نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس جو جان ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جس کی اہمیت ہے، اور وہ چیز تمہارے پاس تمہارا ایمان ہے۔ کیسے تمہارا ایمان ہم چھین لیں، سلب کر لیں، اس کے دشمن ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جب دنیا میں بھیجا تو شیطان ہمارا دشمن یہ بتلا دیا، اور ہمارے ایمان کا دشمن یہ بھی بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کری۔ اللہ تعالیٰ نے تلقین ہم کو کری کہ دیکھو، جب مر کر کے آنا تو ایمان کے ساتھ آنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور گناہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی، ہم معاف کر دیں گے، لیکن اگر ایمان میں کوئی کمزوری ہے اس میں معافی نہیں ہے۔ چنانچہ شیطان کو جب پتہ چلا کہ یہ قوم ایمان نہیں چھوڑے گی، تو شیطان نے کہیں سے شرک، کہیں سے کچھ دوسری خرافات، کہیں سے بدعات، کہ اس میں کسی طریقے سے یہ لوگ شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حوالے سے ہم لوگوں کو تلقین کری کہ دیکھو، یاد رہے، اب یہاں پر ایمان کی اہمیت کے ساتھ اس کی حفاظت کا مسئلہ ہے اس دور میں بطور خاص۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ایمان جو بگڑ رہا ہے وہ کہاں بگڑ رہا ہے اس موقع پر۔ اس کے لیے میں بہرکیف ایک لفظ عرض کر دوں، سب سے زیادہ جو ہمارا ایمان اس وقت خطرے میں وہ اسکول اور کالجز میں ہے، سب سے زیادہ۔ چنانچہ جب اپنے بچوں کا اگر ایمان ہم کو بچانا ہے، تو جب ہم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہوں تو اس موقع پر ہم وہیں سے اس کی حفاظت کا سامان شروع کریں کہ جس اسکول میں داخلہ کرانے جا رہے ہیں ہم دیکھیں کہ وہاں کی تعلیم کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا کلچر کیا ہے۔ اگر ہم نے نہیں دیکھا وہاں پر، اور بعد میں ہم سوچیں کہ صرف دعاؤں سے ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے گا، ناممکن ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ایمان بچانا آبادی میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو تم جنگلوں میں چلے جانا، پہاڑوں میں چلے جانا، بکریاں پال لینا، ان کا دودھ پی کر کے گزارا کر لینا، ایمان سے سودا نہ کرنا۔ یہاں تک چیزیں کہی گئی ہیں، اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کسی ایسی آبادی میں، موبائل کس کا بج رہا ہے بھائی، کسی ایسی آبادی میں جہاں پر ہمارا ایمان خطرے میں ہے، یاد رکھیے گا، کسی ایسی آبادی میں جہاں پر ہمارا ایمان خطرے میں ہے، وہاں سے ہجرت فرض ہے۔ اور میں یہ بات قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے کچھ عزیز لکھنؤ میں رہتے ہیں، پیسے والے ہیں، گومتی نگر میں رہتے ہیں، اور ان کے بچے جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ جس آبادی میں ہر آبادی سے ہجرت فرض نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی آبادی جہاں ہمارے بچوں کا ایمان خطرے میں ہے تو وہاں سے ہجرت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے ہم سے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیوں نہیں کری، تو ہم کہیں گے اللہ میاں کننا مستضعفین فی الارض، ہم مائنورٹی میں تھے، وہاں اقلیت میں تھے، کیا کریں، اس وجہ سے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہم نہیں کر سکے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذر کو قبول نہیں فرمائیں گے کہ تم مائنورٹی میں تھے، الپ سنکھیک تھے، کمزور تھے، اقلیت میں تھے، تم اپنا اور اپنے بچوں کا ایمان نہیں بچا سکے، یہ عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ فوراً سوال کریں گے، اچھا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم وہاں ہجرت کر جاتے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کسی ایسی آبادی میں جہاں ہمارا ایمان خطرے میں نہیں تو آپ رہیں، لیکن اگر ایمان خطرے میں ہے تو آپ جہاں بھی ہجرت کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کی نسل کا، آپ کی آنے والی گھر کی فیملی کا ایمان محفوظ ہو سکے، وہ ہجرت کرنا فرض ہے، اور نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک مأواہم جہنم، دنیا میں بھی ہم ذلیل ہوں گے، وہاں بھی جہنم بھیجے جائیں گے۔ تم نے کیوں نہیں کوشش کی؟ اس لیے میرے عزیزوں، ایمان کی حفاظت کے لیے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو اسکول ہے جہاں بچے کو ہم داخلہ کرانے جا رہے ہیں، اس وقت ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے بچے کا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا۔ اسکول کے بعد ہم جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر ہمارے بچے کا ایمان محفوظ ہے یا محفوظ نہیں ہے۔ اچھا، ہندوستان کے ماحول میں ہمارے سامنے خطرات زیادہ ہیں، اور یہ فکر صرف امت مسلمہ کی نہیں ہے، یہ فکر پیغمبروں کی ہے۔ میں نے شاید کبھی یہاں پر ذکر کیا ہو، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت اور اس کا ایک مشہور جملہ اس کو لکھوایا، اور لکھوا کر کے اس کو تقسیم کیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کو سجا کر اپنے گھروں میں رکھو۔ پیغمبروں کا ایک گھرانہ ہے، ابراہیم علیہ السلام ان کی ایک نسل ہے، دونوں بچے پیغمبر ہیں، لیکن جو اسحاق علیہ السلام ہے وہی پیغمبر ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں۔ وہ ہجرت کر کے یا ان کے ساتھ کچھ حادثات پیش آئے، مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام پس منظر سمجھیے گا، علماء نے ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی وضاحت بھی کی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو ان کو وزارت ملی۔ بیچ کی ساری باتیں میں ہٹا رہا ہوں اس لیے کہ وہ مشہور واقعہ ہے، آپ اس کو سن چکے ہیں، اس واقعے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر مصر میں قحط سالی ہوئی، اس کو یوسف علیہ السلام نے ہینڈل کیا۔ جب قحط کا دور گزر گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اب میں یہاں سے جاؤں گا اور مجھے اپنے باپ کی یاد آ رہی ہے۔ بادشاہ بہت ہوشیار تھا، وہ سمجھ گیا کہ اگر یہ کام کا آدمی ہے، پیغمبر تھا یہ تو نہیں سمجھ پایا وہ، لیکن سمجھ گیا کام کا آدمی ہے، یہ اس کو جانے نہیں دینا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیں گے نہیں؟ کہ بھائی میرا گھر ہے، میرے والد ہیں۔ کہا نہیں، آپ اپنی فیملی کو یہاں بلا لیجئے۔ چنانچہ پوری فیملی فلسطین سے ہجرت کر کے مصر پہنچ گئی، اور مصر میں ان کو نیا علاقہ دے دیا گیا۔ پرانے علاقے میں وہاں کی پرانی آبادی تھی، وہیں پر یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا۔ یہ واقعہ پورا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا، اس میں یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ صرف رسمی تھا کہ اس میں کوئی حکمت پوشیدہ تھی؟ علماء نے ماشاءاللہ محنتیں کی ہیں، لکھا نہیں اس میں حکمت تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے، اور اس میں ایک بیٹا پیغمبر ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کو خدا مانو گے؟ تو سارے بیٹوں نے جواب دیا کہ نعبدو الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ نہیں ہم اللہ کی جو ہمارا خدا ہے، آپ کا خدا ہے، اس کی پوجا کریں گے، اس سے عبادت کریں گے۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اس میں سوال پیدا ہوا کہ یہ سوال یعقوب علیہ السلام نے کیوں کیا؟ علماء نے اس کی بڑی اچھی وجہ لکھی کہ مصر کی جو پرانی آبادی تھی وہ غیر مسلموں کی تھی۔ یہ مسلمان 70 لوگوں کا گھرانہ، 70 لوگوں کے تعداد کا گھرانہ مصر منتقل ہو رہا ہے، اور اب یہ یہاں پر رہ رہے ہیں، یہ یہاں رہیں گے، اللہ کی مرضی۔
500 سال تک وہاں پر رہے تقریباً، پھر وہیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ ساری داستان بات کی۔ یہاں پر صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے سوال اس وجہ سے کیا کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ہمارا یہ کنبہ، یہ 70-75 لوگوں کا اور یہ لاکھوں کی آبادی غیروں کی، وہ میجارٹی میں ہے، ہماری یہ فیملی مائنورٹی میں ہے۔ انسانی مزاج ہے کہ مائنورٹی میں رہنے والے لوگ کبھی کبھی لاشعوری طور پر انجانے میں میجارٹی کے کلچر کو قبول کر لیتے ہیں، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا، اکثریت کی تہذیب کو اپنا لیتے، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بچے انشاءاللہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوں گے، لیکن ان سے یہ سوال اس وجہ سے کر لیا جائے کہ کل کو جو آنے والی نسلیں ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں میجارٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خلط ملط، کاروبار، میل ملاپ، دوستی، اور اس میں کہیں انجانے طور پر ان کی تہذیب کو اگر قبول کر لیں گے تو آنے والی نسلیں ہماری بے دین ہو جائیں گی۔ اس لیے ایک وارننگ دے دی کہ بہرکیف ایمان کے حوالے سے تمہیں ہمیشہ الرٹ رہنا ہے۔ پیغمبروں کا جب یہ کام رہا ہے تو میرے عزیزو ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کے حوالے سے اپنی نسل کو لے کر کتنے فکر مند ہیں۔ اور یہی افسوس ہوتا ہے، ابھی ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوا کورونا میں، تو بیمار چل رہے تھے، مجھ سے انہوں نے کہا کہ مولانا والد صاحب بیمار بہت زیادہ ہیں اور باقی تو اللہ کی مرضی ہے، اگر کچھ ہوتا ہے ایسا تو میں آپ کو اطلاع کروں گا، آپ تشریف لائیے گا۔ تو میں نے کہا نہیں میں آ جاؤں گا، لیکن آپ کا حق ہے کہ آپ جنازے کی نماز خود پڑھائیے، نکاح باپ پڑھائے گا اور جنازہ بھی وارث پڑھائے گا، میری بات سمجھیے گا ذرا سا۔ اور وہ شہر کے مشہور، اب میں پیشے کا نام نہیں لے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن میں کوئی تصویر آ جائے مفت بیٹھے بیٹھے، شہر کے مشہور شخص ہیں وہ۔ تو میں نے کہا نہیں، جنازے کی میں آؤں گا انشاءاللہ، جنازے کی نماز آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ جب بہرکیف اللہ کی مرضی و مشیت چند دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا تو میں گیا۔ اب اس وقت جنازے میں ہوتے کتنے لوگ تھے اس سے بھی آپ واقف ہیں، چند لوگ تھے جنازے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بیٹے ہیں، جس کیفیت میں آپ اس وقت مبتلا ہیں میں نہیں ہوں، آپ جب جنازے کی نماز پڑھیں گے تو دل سے دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو انہوں نے افسوس سے کہا کہ آپ ہی پڑھائیے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ مجھے بعد میں فون کیا کہ مولانا اچھا ہوا آپ نے پڑھا دیا، ورنہ مجھے تو جنازے کی نماز ہی نہیں آتی ہے ٹھیک سے۔ اب آپ تصور کریے کہ ایک باپ کی بدنصیبی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جس اولاد کے لیے سب کچھ کیا، اس کو اپنی ہی جنازے کی نماز میں اپنی اولاد کی دعائے مغفرت سے محروم ہو رہا ہے ایک شخص۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کی ایمان کے حوالے سے اس موقع پر بہت الرٹ رہنا ہے۔ اب میں نے ایک بات یہاں پر عرض کر دی، اسکول کا انتخاب کیسا ہو وہ آپ کا کام ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا، کس علاقے میں رہنا ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے، اگر ایمان محفوظ نہیں تو ہجرت کر جائیے۔ تیسری چیز میرے عزیز موقع پر یہ ہے، آپ بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، سیاست میں بھیجیے، کچھ بھی کریے، وہ ٹھیک، اس کی اجازت ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دوں ذرا دوسرے انداز میں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بچے کا ڈاکٹر بننا فرض نہیں ہے، بچے کا انجینئر بننا فرض نہیں ہے، بچے کا ادھر آ جائیے امام بننا، مولوی بننا، عالم بننا، مؤذن بننا فرض نہیں ہے، لیکن ہر بچے کا مسلمان بننا فرض عین ہے، فرض عین ہے ہر بچے کا۔ آپ ڈاکٹر بنائیے لیکن مسلمان بھی بنائیے، آپ انجینئر بنائیے لیکن مسلمان بھی بنائیے، آپ اس کو یونیورسٹی میں بھیجیے، کہیں بھیجیے، لیکن اس کو مسلمان بھی بنائیے۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم سے پھر سوال کرے گا۔ اور جو تجربات ہوتے ہیں وہ یہ کہ کبھی کبھی چیزیں جب پڑھتی تب سمجھ میں آتی ہیں، یہی اولادیں جن کو ہم دنیا کی ساری نعمتیں دیں گے لیکن ہمارے مرنے پر نہ تو یہ کلمہ ہم کو دیں گی اور جنت میں بھی ہمارا داخلہ دشوار کر دیں گی۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا
کہ بعض لوگوں کے لیے جہنم کا اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے انہیں جہنم بھیج دو. وہ فرشتوں سے پوچھیں گے ہمیں جہنم کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ بھئی تمہارے اعمال اچھے نہیں تھے. تو وہ اللہ کے دربار میں دوبارہ آئیں گے اور کہیں گے اللہ مجھے موقع دیجئے کچھ عرض کرنے کے لیے. اللہ کہیں گے بھئی اللہ کو سب معلوم ہے لیکن ہماری ذرا وضاحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کیا غلطی ہے؟ مجھے میرے ماں باپ نے سکھلایا ہی نہیں. انہوں نے ناچنا سکھلایا, انہوں نے گانا سکھلایا, انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سکھلایا, ہم وہ کرتے رہے. اگر یہ بتاتے کہ بھئی ایمان کیا ہے, توحید کیا ہے, رسالت کیا ہے, ہم وہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بچے صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بھی جہنم جائیں گے, ان کے ساتھ ان کے ماں باپ بھی جہنم جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اب ہمیں کرنا کیا کیا وہ اس پر آ جائیے. ایمان کی اہمیت کے حوالے سے چند اشارے کافی ہیں, لیکن صرف تقریر تک بات رہے گی تو بات بنے گی نہیں. جیسے ابھی ہمارے یہ محترم ناظم جلسہ گفتگو فرما رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں پروفیسر ہو کر کے کسی یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھانا وہ آسان کام ہے, لیکن نرسری کے بچوں کو ABCD پڑھانا مشکل کام ہے. جس کام کو ہم سب سے آسان سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم طالب علموں کو نصیحت فرماتے تھے کہ بخاری پڑھانے والا استاذ جتنا تمہاری نظروں میں ادب احترام کا مستحق ہے, اس سے زیادہ وہ استاذ مستحق ہے جس نے تم کو قائد بغدادی پڑھایا ہے. اس لیے کہ اس نے تم کو قائد بغدادی پڑھا کر اس لائق بنایا کہ تم بخاری پڑھ سکو. تو قائد بغدادی پڑھانا مشکل کام, بخاری پڑھانا آسان کام ہے. بچوں کی تربیت کے حوالے سے یاد رکھیے گا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے, کسی انسان کو انسان بنانا, بچوں کو بچہ بنانا. اس حوالے سے جن گھرانوں میں بیداری ہے وہ تو محفوظ رہ جاتے ہیں, جن گھرانوں میں بیداری نہیں ہے وہاں معاملات بہت نازک ہوتے ہیں, بہت بگڑ جاتے ہیں. چنانچہ میں اب آپ کے سامنے اس مسئلے کا تیسرا حل رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ اسکول کا انتخاب ہے, دوسرا مسئلہ آپ کو محلے کا انتخاب ہے, کس محلے میں ہم رہ رہے ہیں جا کر کے. تیسرا مسئلہ اس حوالے سے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے اسکول ایسا لے لیا ہے جہاں اسلامی تعلیمات کا انتظام ہے, سبحان اللہ, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو مکتب ہمارے لیے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. مکتب سے اگر اپنے بچوں کو ہم جوڑ دیں گے انشاءاللہ العزیز تو یاد رکھیے گا فائدہ کیا ہوگا وہ سمجھیے ذرا سا. مکتب سے جوڑنے سے آج آپ نے بچوں کو بلا لیا, ٹھیک ہے, ہفتے میں بچے آدھے گھنٹے کے لیے آئے, کچھ باتیں سنی, کچھ فائدہ ہوگا, بالکل فائدہ ہوگا, فائدے سے خالی نہیں ہے. آپ ہفتے واری پروگرام کریں گے تو بچے مہینے میں 4 دن آ جائیں گے, آدھے گھنٹے انشاءاللہ کچھ باتیں سن لیں گے, فائدہ اس کا بھی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جس اعتبار کا مرض ہے اسی اعتبار کا علاج بھی ہونا چاہیے. بچہ روزانہ اسکول میں زہر لے کر کے آ رہا ہے, شکوک و شبہات لے کر کے آ رہا ہے, اسلام کے خلاف سوالات لے کر کے آ رہا ہے, اعتراضات لے کر کے آ رہا ہے. بچہ اپنے آپ کو وہاں ملزم سمجھتا ہے, جیسے مسلمان ہونا کوئی جرم ہے. وہ بیچارہ اپنی علامتوں کو چھپاتا ہے, نام پورا نہیں بتاتا ہے, بڑے بچے داڑھی نہیں رکھتے ہیں. یہ تو ایمان کی بہت بڑی کمزوری, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس دور میں. تو اب جہاں روزانہ بچے کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے اسکولوں میں, ابھی میری بیٹی ہائی اسکول پڑھ کے نکلی ہے, اب میں بڑا پریشان کہ اس کا ایڈمیشن کہاں کراؤں, کوئی انٹر کالج گرلس کا مل جائے وہاں کراؤں. ایک کالج پتہ چلا کہ وہ گرلس کا ہے, وہاں کرا دیجئے. تو وہاں میں نے کچھ بچوں سے جو پڑھتے تھے ان سے جا کر کے پوچھا, انہوں نے کہا بالکل نہ کرائیے گا, وہاں نالائق پڑھاتے کم ہیں. اسکول میں داخل ہوتے ہی مسلمان کے یہاں یہ ہوتا ہے, اسکول سے نکلتے مسلمان کے یہاں یہ ہوتا ہے. پرنسپل کے پاس جاؤ کوئی شکایت لے کر کے, شکایت بعد میں سنے گی تو مسلمان ہو, تمہارے یہاں تو ہوتا ہی سب یہ ہے. اب ان حالات میں بچہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کس ذہنی کیفیت سے بچہ گزرتا ہے اسکول کے کلاس کے ماحول میں, کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے, جیسے مسلمان ہونا کوئی جرم ہے بہت بڑا, اور اس نتیجے میں وہ احساس کمتری کا مریض ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو ان حالات میں اگر ہم نے اس بچے کو مکتب سے جوڑ دیا تو وہاں سے سوال لے کر کے آئے گا اور انشاءاللہ مکتب میں اس کو جواب ملے گا. روزانہ آدھے گھنٹے کا بچے کو انشاءاللہ ایک اسلامی ماحول ملے گا, وہ روزانہ دین سیکھے گا. تو مہینے میں 1 دن آدھا گھنٹہ
اور ہفتے میں 5 دن یا 6 دن آدھے گھنٹے جب اس طریقے سے ہم بچے کو جوڑیں گے تب جا کر کے انشاءاللہ العزیز بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا. ورنہ صرف تقریروں سے، اور خاص طور پر اس دور میں سوشل میڈیا نے تو اتنا فساد پھیلایا ہے کہ اگر اس میں آپ قابو کر لے جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن نہیں قابو کر پا رہے ہیں تو یہ کام اگر آپ کر لیں گے، مکتب کی تعلیم انشاءاللہ العزیز آدھے گھنٹے کے لیے بھیج دیں اس کو، تو اللہ نے چاہا تو اس کا ایمان کسی حد تک محفوظ ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہے، مکتب کے حوالے سے ہم آپ کی تمام اعتراضات کو قبول کرتے ہیں کہ مکتب میں یہ کمزوری ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہاں پر علامہ اقبال علیہ رحمہ یورپ کے سفر سے جب واپس آئے، اور خاص طور پر اسپین کا جو سفر علامہ اقبال نے کیا ہے، اور اس پر انہوں نے ہسپانیہ کے حوالے سے جو مشہور نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، تو انہوں نے آ کر کے یہاں پر کہا کہ جو مدرسے ہیں، جو مکاتب ہیں، مانا اس میں بڑی کمزوریاں ہیں، ان کا معیار بہت گرا ہوا ہے، یہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہاں پر اچھا انتظام نہیں ہے، انفراسٹرکچر اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں باقی رکھو، یہ باقی رہیں گے انشاءاللہ العزیز تو یہ ملک اسپین نہیں بنے گا. اور اگر مکاتب پر کوئی ضرب آ گئی تو آنے والی نسلوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے اپنے بچوں کے لیے بطور خاص آپ مکتب کا تعلق ان سے ضرور جوڑیں. دوسری بات، آپ جس علاقے کے رہنے والے ہیں، آپ شہر میں آپ کر لیں گے. کل ابھی ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تعزیت میں گیا جمعے کو، تو وہ فیض آباد کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے یہاں کورونا سے پہلے جو مکتب چلتا تھا گاؤں کا، اس میں 200-250 بچے رہتے تھے، اب وہاں 20-25 بچے رہتے ہیں. تو میں نے وہاں جا کر کے وہاں کے اساتذہ سے، اسٹاف سے باتیں کریں، انہوں نے 20 شکایتیں کریں کہ تنخواہ نہیں دے پاتے. تو کہ میں نے چند لوگوں کو جمع کیا جو باہر ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، پیسے والے ہیں، اور اسی موقع پر ہم نے کہا کہ ایک استاذ کی تنخواہ کا انتظام آپ کریے، کہ ہم کریں گے، کہ وہ کریں گے، اور چاہے 2 بچے ہیں آپ پڑھائیے. اور کہ اللہ کا شکر ہے پھر قریب 100 سے زیادہ بچے ہو گئے. اور میں نے ان لوگوں سے کہا آپ ان کی کمزوریاں مت دیکھیے کہ یہ استاد ہیں، یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا وہ ٹھیک ہے، ان کی کمزوریاں وہ جواب خود دیں گے اللہ کے ہاں. لیکن اگر ہم نے اس مکتب کی حفاظت نہیں کی تو آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ نہیں رہ پائے گا. اس لیے میرے عزیزو، مکتب میں اپنے بچوں کو بھی بھیجنا ہے، اور مکتب کے علاوہ ہمیں اپنے بچوں کے علاوہ جس علاقے سے ہمارا تعلق، اگر وہاں مکتب نہیں تو وہاں مکتب قائم کرنا ہے. اور خاص طور پر یاد رکھیے گا، خاص طور پر شہروں میں پھر بھی جماعتیں آ رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، یہاں کے اماموں میں اتنی کوالٹی ہے کہ جمعے میں کچھ نہ کچھ خطبہ دے دیتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں وہ حالات نہیں ہیں. چنانچہ آپ کی شرعی ذمہ داری، آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پر مکتب کا نظام ضرور قائم کریں. ورنہ جس اعتبار سے میں چونکہ اشاروں باتیں کر رہا ہوں کہ وقف بورڈ کا بل پاس ہونے والا ہے، اور کیا کچھ کیا گیا وہ سب اس سے آپ واقف ہیں. اتراکھنڈ میں ایک سراسر غیر اسلامی قانون پاس کر دیا گیا، یونیفارم سول کوڈ جسے کہتے ہیں آپ. وہ یونیفارم تو ہے بھی نہیں، بہت سے لوگوں کو استثناء کی، تو ہم کو بھی استثناء دے دیتے. یہ سب پھر لکھنؤ میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ کئی بلڈنگوں کے ڈیمولیشن کا آرڈر بھی آ گیا ہے. تو روزانہ ہمیں نشانہ، روزانہ شاید آپ ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تب دوسری مصیبت آتی ہے، دوسرے سے نکل نہیں پاتے تیسری سامنے کھڑی ہو جاتی، تیسرے سے نکل نہیں پاتے چوتھی سامنے کھڑی ہو جاتی. ایک باضابطہ منصوبہ کیا گیا ہے کہ کیسے اس قوم سے اس کا ایمان چھین لیا جائے. اور پھر یونیورسٹی اور کالجز میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری بچیوں پر کس طریقے سے محنت کی جا رہی ہے. اور ہماری بچیاں بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے حالات سے ایسی باخبر، ایسی غافل ہے کہ لکھنؤ میں جو بھی کالجز جہاں پر خلط ملط ہے، کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے، کبھی ادھر سے گزریے تو بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ تم کیا سوشل میڈیا میں یہ نہیں دیکھ رہی ہو کہ جس بچی نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف یہ بڑے فیصلے کیے، کسی نے اس کو بیچ دیا، کسی نے اس کو جلا دیا، کسی نے اس کے 20 ٹکڑے کر کے فریز میں لگا دیا. یہ سب چیزیں تم نہیں دیکھتی ہو، اس کے بعد بھی تم ان پر دیوانہ ہو، ان پر بھروسہ کر رہی ہو. تو ان نازک حالات میں جو میں کہہ رہا تھا وہ یہی کہ حملے جس قدر تیز ہو رہے ہیں، ہماری طرف سے دفاع اس درجے کا نہیں ہو پا رہا ہے. کبھی کبھی ایک بیان ہو جائے گا، اس سے کوئی مقابلہ ہو پائے گا. روز حملے ہو رہے ہیں تو ہمیں روز انجیکشن دینا ہے اپنی نسلوں کو، بچیوں کو سمجھانا ہے، تب جا کر کہیں نسلوں کی حفاظت کر پائیں گے. ورنہ آنے والا جو دور بہت مشکل ہے. تو بہرکیف اتنی باتیں میں سمجھتا ہوں ایمان کے حوالے سے ہو گئی ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھے، اور اپنی اور اپنے بچوں کی ایمان کی مستقل ہم فکر کرتے رہیں.
اور یاد رکھیے گا ایک بڑا دشمن مستقل لگا ہوا ہے، شیطان مستقل لگا ہے۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ صبح آپ نے فجر میں ایمان کی دعا مانگی تو ظہر میں پھر آپ مطمئن ہو رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں مطمئن نہ ہو، شیطان کسی وقت تم کو بہکا لے جائے گا، ظہر پھر مانگو اور ظہر کے بعد پھر مطمئن مت ہونا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ایک انسان صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو سوئے گا تو مسلمان کی حالت میں، صبح اٹھے گا تو کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ ایسے حالات آ جائیں گے تو ہمیں کسی وقت بھی اپنے ایمان کے حوالے سے بے فکر نہیں رہنا ہے۔ اسی لیے مولانا علی علیہ رحمہ جب بیمار ہوئے تو وہ دنیا جہان سے لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، تو اس میں کسی نے کہا حضرت آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے لیے حرم شریف میں دعا ہوئی ہے، مسجد نبوی میں دعا ہوئی ہے۔ تو مولانا اس وقت کہا تھا کہ نہیں، یہ دعا کرو کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو اب بچ جائیں گے؟ نا، موت کے وقت شیطان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے موت کے وقت۔ اسی لیے بزرگوں نے قرآن سے دعائیں ہم کو دیں کہ قرآن کی یہ دعائیں ضرور پڑھا کرو۔ اور 40 سال کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ تو روزانہ علماء نے لکھا ہے کہ پہلے کلمے کا کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ ورد کریں تاکہ ایمان ہمارا محفوظ رہے۔ اور دعا قرآن میں ایک لمبی دعا، آپ اپنے امام سے پوچھیے گا، ربنا ہب لنا من ازواجنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اس میں صرف خاتمہ بالخیر کی دعا مانگی جا رہی ہے، توفنی مسلما، اللہ ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اسی لیے کسی شاعر نے شعر کہا تھا کہ ویسے تو دعائیں میں بہت مانگ چکا ہوں، ویسے تو دعائیں میں بہت مانگ چکا ہوں، ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے، آپ کبھی دیکھیے گا کہ اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ آخر عقل کام نہیں کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے جیسے انسان دنیا سے دور ہوتا ہے، ضعیفی ہوتی ہے، موت کے قریب انسان ہوتا ہے، جیسے جیسے ویسے ویسے دنیا کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ 70 سال کا ہو گیا اور دنیا کی محبت، 80 سال کا ہو گیا اور دنیا کی محبت۔ تو پہلے ایک علامت ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگوں کو، یار ان کو تو نماز کا پابند ہونا چاہیے، ان کو تو سارے حقوق ادا کر دینے چاہیے، ان کو تو دین کے راستے پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے، ان کو اب دنیا کی فکر اتنی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں، ہمارے عزیزوں میں بے شمار ایسے ضعیف لوگ ملیں گے جو بڑھاپے کی اخیر سرحد پر ہیں، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا ان کے اوپر غالب ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آخری وقت پر شیطان بہت زیادہ حملے کرتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے اور شروع سے محنت نہیں کریں گے تو ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ایمان کتنی اہم شے ہے، اس حوالے سے بہت سی باتیں آ گئی ہیں۔ اب ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، مستقل ایمان والی صحبت میں رہنا ہے، بچوں کے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ باقی بچوں کی تربیت کے حوالے سے گزشتہ گفتگو میں باتیں عرض کر چکا ہوں۔ اب چونکہ دونوں ٹاپک دیے گئے ہیں تو اب دوسرے ٹاپک کو بھی ہلکا سا ٹچ کر لیتا ہوں، فائدے اور نقصان۔ وہ انشاءاللہ ہم کبھی اور کسی موقع پر آئیں گے، ایمان کے فائدے کتنے ہیں اور ایمان کی کمزوری کے نقصانات کتنے ہیں، وہ نئی نسل کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ تب اس کے اندر ایمان کے حوالے سے بیداری پیدا ہوگی۔ اب یہاں پر قرآن مجید ایک مکمل ایمان والا چیپٹر ہم نے لے لیا، قرآن مجید ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے ذرا سا، دنیا میں قرآن مجید میں اور دوسری کتابوں میں، اب چونکہ قرآن کے حوالے سے بات رکھنی ہے تو 2 باتیں رکھنی، اس کو بات مکمل کر لینی ہے۔ قرآن مجید میں اور دنیا کی دوسری کتابوں میں فرق کیا، اس کو سمجھیے۔ میں برکیف تھوڑا سا اشاروں میں بات کروں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی جو دوسری کتابیں ہیں اور قرآن میں کیا ہے، اس کا ایک فرق سمجھیے گا۔ دنیا کی دوسری کتابوں میں ان کے مذہبی لوگوں کی کرامتیں ہیں، انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے دعا دے دی اور آشیرواد دے دیا تو فلانے بہت دور چلے گئے، اور انہوں نے ان کو نہیں مانا تو انہوں نے بد دعا دے دی تو شراب دے دیا تو وہ بھسم ہو گئے، یہ سب ہوگا۔ قرآن مجید اس کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید کرامت کی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید ایک سسٹم ہے۔
کہ ایک اچھا معاشرہ دنیا میں وجود بخشنا ہے تو کیسے بخشیں گے؟ اب آ جائیے خالی یہاں پر مثال کے طور پر آپ کسی بھی سماج میں جائیے، ان سے پوچھئے گا، صرف ایک ہی مثال دے سکتا ہوں مختصر وقت میں، کہ غریبی دور کرنے کے تمہارے پاس مذہبی طور پر کیا طریقے ہیں؟ تمہارا مذہب تم کو کیا بتاتا ہے سماج سے غریبی کیسے دور کرو؟ آپ مسلمانوں کو چھوڑ کر سب سے پوچھئے۔ اب آ جائیے مسلمانوں کے پاس، قرآن سے پوچھئے کہ غریبی کیسے دور ہوگی۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھی جو سوئٹزرلینڈ میں کہاں جو ایک مردود مارا گیا ہے ابھی، جو قرآن جلاتا تھا، سویڈن میں، یہ جو نئی جو تکنیک ہے، سائنسی ترقیات ہیں، اس نے ایک بڑا اچھا کام بھی کیا ہے۔ اس نے بڑا اچھا کام یہ کیا ہے کہ یہ ہر چیز کو سائنس کی تعریف سے اور سائنس کی عینک سے دیکھنا چاہتی ہے۔ ہر چیز آپ جو بھی کہیں گے ایسا ہے تو کہے گی اچھا ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے اگر آپ اس کے سامنے چیزوں کو پیش کریں گے تو جلدی نئی نسل قبول کر لے گی، ورنہ پہلے ٹھیک ہے ابا نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا، لیکن معراج ہے مثال کے طور پر، اب کیا ہوا کا سفر پاسبل ہے؟ تو سائنسی اعتبار سے بچے کے سامنے پیش کریے، بچہ قبول کر لے گا ہاں پاسبل ہے، ورنہ آپ باپ ہیں آپ ڈانٹیں گے تو چپ رہے گا، لیکن اس کے دل میں وہ چیز نہیں بیٹھے گی۔ ایک بچے نے سوال کیا کہ حضور اگر آسمان سے سفر کر کے گئے تو آسمان سے کیسے گئے تھے؟ دروازہ کھلا تھا، دروازہ کہاں ہے؟ آسمان ٹوٹا تھا تو اس کا شگاف کہاں پر ہے؟ یہ سوال شیطان بچوں کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ بچہ ہے وہ سائنس کی دنیا میں رہ رہا ہے تو سائنسی اعتبار سے اس کا مزاج بننا ہے۔ تو جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہر مذہب کے بچے دوسرے مذاہب کے اعتبار سے بھی اپنے مذہب کے اعتبار سے بھی ان کے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ اب جو سوالات آتے ہیں، جو میں نے شروع میں بات کی، ایمان کے فائدے بعد میں رکھیں گے، خدا کے بارے میں سوالات آتے ہیں، آخرت کے بارے میں بچوں کے ذہن میں سوالات، آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، جنت ہے بھی کہ خالی قصہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے، یہ سوال بچوں کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے یا یہ کائنات خود بن گئی ہے؟ اور آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا، وہ سوشل میڈیا پہ آئے، لیکن سوشل میڈیا پر ایمان نہیں لاتے، چونکہ اس میں کچھ مرچ مسالہ بھی ہوتا ہے کہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے اس میں ویڈیو بہت وائرل ہوا کہ اس سے کچھ دن پہلے وہاں پر کوئی دنیا کے مشہور لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، ان سے ووٹنگ کرائی گئی تھی کہ کوئی گاڈ ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس میں سب نے بالاتفاق کہا کہ دیر از نو گاڈ، نو کریچر، کوئی اس کائنات کو بنانے والے ہیں، کائنات خود بنی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دور میں نئی جنریشن کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، وہ عیسائی ہو تو آتے ہیں، مسلمان ہو تو آتے ہیں، مذہب کو مانتے ہو تو آتے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے تو بھی آتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد یہ ہو رہی ہے، اب مسلمان بچا لے جائے، ایک بڑی تعداد دنیا میں مسلمان تو نہیں ہو رہی ہے لیکن اپنے مذہب سے دور ہو رہی ہے، چونکہ اس کو اس کے مذہب کی جو چیزیں ہیں وہاں اس کو سائنسی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں دے پاتا، تو اس میں اب میری بات سمجھیے گا، لا مذہب لوگوں کی تعداد روزانہ بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں ایک تعداد ایسے نوجوانوں جو کسی کو، اب پہلے تو کچھ تھے کسی بھی مذہب کو اب یہ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور اگر آپ ان سے بحث کریں گے تو اگر آپ مضبوط ہیں تب تو آپ بحث کر بھی لیں گے، اگر مضبوطی نہیں تو آپ ان کے سوالات کے جواب بھی نہیں دے پائیں گے۔ اب طرح طرح کے سوال آتے ہیں، اچھا اللہ میاں ہے تو دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اب بتائیے، بچہ اس کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے تو دکھتے کیوں نہیں ہیں؟ اب آپ جواب دیجئے بچے کو، نہیں بچے کو جواب دیں گے تو یہ اچھے آپ نہ باپ ہیں نہ اچھے استاذ ہیں۔ اس لیے ایک اچھے باپ کا، اچھے استاد کا کام کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ہم کو یہ بھی بتایا کہ دنیا میں پڑھانا ہے تو کیسے پڑھانا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ نے فیصلہ کیا، فرشتوں نے سوال کر دیا کیوں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، یہ کیا کریں گے جا کر کے وہاں؟ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہی ہیں، اب سوال کون کر رہا ہے؟ فرشتے، اور کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چپ رہو، تم چپ رہو۔ اللہ نے خالی اتنی بات کہی کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے،
تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ چپ رہو، ورنہ یہ ایک اچھے استاذ کی علامت نہیں ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب وہ ایک مکالمہ ہوا فرشتوں کا اور آدم کا، ایک امتحان لیا گیا اور فرشتے اس امتحان میں ناکام ہوئے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا، تب فرشتوں کو اندر سے تسلی ہوئی کہ نہیں اللہ کا فیصلہ یہ صحیح ہے۔ تب فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ نہیں آپ صحیح ہیں۔ تو ایک اچھے استاذ کا کام یہ ہے کہ بچے کو مطمئن کرے، اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا چپ کرنا ایک اچھے استاذ کا ایک اچھے باپ کا کام نہیں ہے۔ یہ سوالات جو بچوں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو دکھتے کیوں نہیں، اب آپ کا کام ہے، آپ جواب دیجئے بچوں کو۔ بہرکیف اب اس کے جواب آپ علماء سے لیجئے گا۔ مجھے قرآن کے اس مسئلے پر بات کرنی ہے ذرا سا کہ قرآن کیسے ضابط حیات نظام حیات ہے۔ بس دو باتیں، پہلا تو عرض کر دوں کہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ وہ چیزیں آپ تک نہیں آتی ہیں، ورنہ یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بڑی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو دکھتا بھی ہے کہ 2050 میں اسلام اس ملک کا سب سے بڑا مذہب ہو جائے گا۔ اب وہ کہاں سے آتا ہے اس کی بحث نہیں جانی مجھے کہ وہ جو فگر پیش کیے جا رہے ہیں وہ کتنے صحیح کتنے غلط، وہ بحث الگ ہے۔ کیوں وہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس کی ایک وجہ سمجھ لیجیے کہ بلکہ سائنس نے ان کو یہ تو کر ہی دیا کہ وہ سوچنے سمجھنے کہ ان کے اندر سوال کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اب ان کے دل میں جب کوئی سوال آتا ہے وہ سوال لے کر کے اپنے استاذ کے پاس جاتے، استاد جواب نہیں دے پاتا، وہ سوال لے کر کے اپنے سر کے پاس اپنے پروفیسر کے پاس جاتے، پروفیسر جواب نہیں دے پاتا۔ اب اگر کبھی بھولے بھٹکے وہ سوال لے کر کسی مسلمان کے پاس پہنچ گیا اور اس کا تعلق علماء سے ہے یا دانشوروں سے ہے اور وہ قرآن کی روشنی میں جواب دے دیتا ہے تو وہ قرآن سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی یہ طاقت ہے کہ تمہارے سمجھ میں چیز نہ آئے وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا قرآن کے پاس جواب نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس وجہ سے وہ ان کے یہاں بڑی آزادی اس معاملے میں ہے، ابا عیسائی ہیں، اماں یہودی ہیں، بچہ مسلمان ہے، کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے وہاں، آزادی اگر سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک۔ اور وہاں پر اب میں آپ سے ایک بات بلکہ اس مسجد کے حوالے سے کہوں تو اچھی چیز ہے کہ وہاں پر جو اب تو دنیا گلوبل ہو گئی، آپ کے بہت سے عزیز باہر رہتے ہوں گے، آپ دیکھیے کہ وہاں پر مسجدیں جو بن رہی ہیں وہ نئے انداز سے بن رہی ہیں، اس کو آپ بولتے ہیں اسلامک سینٹر۔ مسجد بھی ہے، لائبریری بھی ہے، بچوں کھیلنے کا بھی انتظام ہے، وہاں ایسے فنکشن ہوں گے تو لیڈیز بھی آئیں گی، بچیاں بھی آئیں گی۔ اب اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہاں لائبریری جاتا ہے اور سوال پیش کرتا ہے، اور جب سوال پیش کرتا ہے اس کا وہاں جواب دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر اس انداز کے لوگ رکھے جاتے ہیں جو ان کے سوال کو ثابت کر سکیں، جواب دے سکیں۔ چنانچہ اس دور میں قرآن کے حوالے سے بڑا اللہ کا کرم احسان ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں تو قرآن ان کا جواب پیش کر دیتا ہے، یہ جواب ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ جواب لو، رسول کے بارے میں یہ جواب لو، آخرت کے بارے میں جواب لو، اور ایسے ماہرین پیدا ہو گئے ہیں جو سائنسی اعتبار سے چیزوں کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ اس سے بہت سے نام ماشاء اللہ سے ہیں، کبھی میں نام بھی بتا دے رہا ہوں، کبھی آپ کے بچے کو سوال اس انداز سے کریں تو ایک نام تو اس وقت بہت مشہور ہو گیا ہے، پروفیسر یاسر ندیم الواجدی صاحب ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، یاسر ندیم الواجدی۔ ان کی ڈیبیٹس ہیں، یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں، بے شمار سوالات لوگوں کے ہیں، بہت سے غیر مسلم اعتراضات کرتے ہیں، وہ سب کا جواب دیتا ہے ماشاءاللہ وہ شخص۔ اس کے اندر خوبی، اس نے سب کچھ پڑھا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ قرآن مجید کی صرف یہ خوبی ہے کہ سب کا جواب موجود ہے۔ اسی لیے ساؤتھ انڈیا کی، اس کا میں نام بھول گیا، ایک موٹیویشنل اسپیکر تھی، بہت زہر اگلتی تھی مسلمانوں کے خلاف، ابھی یہ سال 2 سال پرانی بات ہے، ساؤتھ انڈین بہت زہر اگلتی تھی، اور اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ لاؤ قرآن کے حوالے سے دیکھیں کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور اللہ کی مرضی یہ قرآن پڑھتی گئی اور آہستہ آہستہ قرآن سے قریب ہوتی گئی اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ جب اسلام میں داخل ہو گئی تو عمرہ کرنے گئی وہ، اور اس نے ویڈیو وہیں حرم شریف کے صحن سے بنائی، اور صحن سے بنا کر کے اس نے ویڈیو پوسٹ کی، اور ہم خاندانی مسلمانوں سے اس نے شکایت کی کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین دولت تمہارے پاس ہے
اور اس کو تم چھپا کر کے رکھے ہو، نہ تم اس کو سمجھتے ہو، نہ اس کو دنیا کے سامنے سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہو۔ تمہاری جو ڈیوٹی تھی کہ اللہ کی اس کتاب کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ، تم نے اس کو پہنچایا نہیں۔ دیکھو اسی کے ذریعے سے میں آج مسلمان ہوں اور حرم شریف کے اندر کھڑی ہوں۔ تو یہ قرآن کی طاقت ہے اس دور میں۔ اسی لیے اللہ کا شکر احسان ہے کہ قرآن کا مسئلہ عجیب و غریب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، جیسے اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اچھا قرآن کا ایک انڈیکس تیار کر لیا جائے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ اس لیے اس انداز سے بات کر رہا ہوں، انڈیکس بنا لیا جائے۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا انڈیکس نہیں بن سکتا۔ انڈیکس کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1500 سال میں اب تک دنیا کتنی تبدیل ہو گئی ہے، اور خاص طور پر ادھر دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، کبھی 100 سال میں جو تبدیلیاں آتی تھیں آج 5 سال میں آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ان 20-25 سالوں میں کتنی چیزیں دنیا سے غائب ہو گئی۔ ٹیپ ریکارڈ غائب ہو گیا، ریڈیو غائب ہو گیا دنیا سے، سی ڈی پلیئر دنیا سے غائب ہو گیا، اور یہ میں نے مثالیں دیں، پیجر آیا تھا، پیجر غائب ہو گیا۔ نئی نئی تکنیک آتی جا رہی ہے، ایک فیکٹری لگتی ہے اور پتہ چلا کہ چند دنوں کے بعد اس فیکٹری کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ نئی چیز دنیا میں آ گئی مارکیٹ میں۔ اتنی تیزی سے دنیا تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ آج کے اعتبار سے ہم سے بات کر رہی ہے۔ آج جو مسائل آتے ہیں قرآن وہ آج ہم کو بتاتی ہے، ہاں یہ جواب لو اس کا۔ اور قرآن کی خوبی یہ ہے لا تنقضی عجائبہ، قیامت تک جتنے مسئلے آئیں گے ہر مسئلے کا حل قرآن ابھی اور پیش کرے گا۔ ابھی بہت سے ایسے مسائل آئیں گے جن کا حل دنیا والوں کے پاس نہیں ہوگا، لیکن قرآن پیش کر دے گا۔ انڈیکس کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر کوئی کتاب کمپلیٹ ہو گئی تو انڈیکس بنا لیجئے، لیکن ابھی تو اس کے بہت سے راز کھلنے باقی ہیں، تو کہاں اس کا انڈیکس بنے گا؟ تو یہ قرآن کا کمال ہے۔ چنانچہ اب آ جائیے اخیر میں ایک بات بس کر کے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بلکہ مجھے کہا بھی گیا تھا وقت تھوڑا سا بڑھا لیجئے، لیکن آخری بات میں کہہ کے بات مکمل کروں۔ قرآن کا کمال یہ ہے، جیسے میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، آپ کا جس مذہب والے سے تعلق ہو، آپ اس سے، میں تو سارے مسائل رکھ سکتا ہوں لیکن ایک بات صرف کہہ رہا ہوں، اس سے کہیے کہ آپ اپنے مذہبی اعتبار سے مذہبی کتاب کی روشنی میں بتلائیے کہ غریبی کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ملک کے قانون کی روشنی میں نہ بتلائیے، مذہبی اعتبار سے بتلائیے کہ ایک سماج سے غربت کو دور کیا جائے تو آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے، کیا سسٹم ہے۔ پورن کرنا چاہیے، لیکن ایک سسٹم قرآن نے دیا، اسلام نے دیا سسٹم، زکوٰۃ کا ہم کو دیا۔ اور آج بھی اگر زکوٰۃ اسی انداز سے شروع کی جائے جس انداز سے زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اجتماعی انداز سے خرچ کی جائے، تحقیق کر کے دی جائے، پہلے اپنے علاقے میں دی جائے۔ اگر 100 روپے ہمارے پاس ہیں اور 10 لوگوں کو 10 روپے دینے، شریعت کہتی مت دو، ایک آدمی کو 100 روپے دے دو، اس کو روزگار سے لگا دو۔ اگر اس انداز سے کر دیا جائے تو یاد رکھیے زکوٰۃ کا نظام اتنا مضبوط ہمارے پاس ہے کہ 20-25 سال میں ہم اس قوم سے نہیں اس ملک سے غربت دور کر سکتے ہیں۔ ایک سمپل مثال سمجھ لیجیے، ذرا سا موٹا مان لیجیے، اس وقت مسلمانوں کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے۔ 25 کروڑ میں 5% لے لیجیے امیر ہیں، باقی سب فقیر ہیں۔ 95% لوگ فقیر، بھکاری، غریب، بھوکے وہ سب ہیں۔ 5% امیر ہیں، 5% مطلب ہو گیا 1 کروڑ آدمی امیر ہے۔ 1 کروڑ آدمی زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ منیمم 10,000 روپے بھی ایک آدمی نکالتا ہے 1 کروڑ میں، اور لوگ 10 لاکھ روپے بھی نکالتے ہیں زکوٰۃ، 10 لاکھ روپے بھی نکالتے ہیں زکوٰۃ۔ آپ موٹا 50,000 کا ریشیو پکڑ لیجئے جو ہر حال میں نکلتا ہے، تو 1 کروڑ لوگوں نے اگر 50,000 روپے زکوٰۃ، یہ میں بالکل منیمم والا کیلکولیشن لے رہا ہوں، بیچ کا اوپر کا نہیں لے رہا ہوں، جس میں کوئی شک نہیں۔ 1 کروڑ لوگ اگر 50,000 روپے دیتے ہیں، پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر سال زکوٰۃ کے ذریعے سے 50,000 کروڑ روپیہ آتا ہے۔ 50,000 کروڑ روپیہ آتا ہے، اور 50,000 کروڑ روپے کو اگر اسلامی نظام کے حساب سے خرچ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو 50,000 روپے ہر سال دے سکتے ہیں۔ مطلب 1 کروڑ لوگوں کو روزگار سے ہر سال لگا سکتے ہیں۔ 50,000 میں آج بھی اگر ایک آدمی محنت کرے تو شام تک 200 400 500 پیدا کر سکتا ہے۔ تو ایک نظام ہمارے پاس ہے،
کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو ہر سال روزگار سے لگا سکتے ہیں. اس طریقے سے 25 سال میں انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ پوری قوم ہماری بے روزگاری سے نکل آ سکتی ہے، اور اس کے بعد جو پیسہ آئے گا اس سے دوسروں کی مدد کی جائے گی. اسی نظام پر جب عمل کیا گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فارمولہ دنیا کے سامنے دیا، قرآن مجید نے ایک نظام دنیا کے سامنے دیا، اور چند سالوں میں وہ دور آیا کہ مدینہ منورہ اور بعض علاقوں میں زکوٰۃ دینے والے سب ہوتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ قرآن کی طاقت ہے. چنانچہ میرے عزیزو 2 مجھے مضمون دیے گئے تھے جو بھی اس میں کور ہو پائے ہوں، لیکن بہرکیف حالات بہت نازک ہیں، اور اس وقت غفلت میں رہنا، اپنی دنیا میں مست رہنا بہت نقصان کا مسئلہ ہو جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی وہ سمجھ میں آئے، اور اللہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.